اس اہم اور پیچیدہ موضوع پر گفتگو کے لیے ہم نے دعوت دی ہے بلوچستان کے سابق وزیر اعلیٰ اور نیشنل پارٹی کے سربراہ محترم ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ صاحب کو۔ جناب مالک بلوچ صاحب، بہت شکریہ اپنے قیمتی وقت کا۔ سب سے یہ بتائیے کہ دہشت گردی کے واقعات میں جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اس کی کیا بڑی وجہ ہے اور صوبائی اور وفاقی حکومتیں جو ہیں وہ کہاں پہ ناکام ہو رہی ہیں؟ بات یہ ہے کہ دیکھیں نا، بلوچستان کا جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑا تاریخ ہے۔ چاہے آپ مذہبی انتہا پسندی کو لے لیں، وہ افغان انقلاب سے شروع ہو کے امریکی انخلا تک چلا گیا، جس کے اثرات اب بھی یہاں پہ ہمارے ہاں موجود ہیں۔ دوسری بلوچ انسرجنسی ہے، نواب اکبر خان شہید ہونے کے بعد اس میں زور آیا ہے اور وہ ابھی تک روز بروز بڑھ رہا ہے، گھٹ نہیں رہا ہے۔ ہماری چاہے فیڈرل گورنمنٹ ہے یا پروونشل گورنمنٹ ہے، وہ اس حد تک ناکام ہو چکے ہیں۔ خاص طور پر اگر میں بلوچستان کی بات کروں، بلوچستان کے تمام انسٹیٹیوشن بریک ڈاؤن کی شکار ہے۔ کوئی بھی انسٹیٹیوشن اپنے حوالے سے کام نہیں کر رہا ہے، اور یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے عوام کی حق حاکمیت۔ یعنی بلوچستان کے عوام 2024 میں جس طریقے سے دیوار پہ لگایا اور جو جیتا اس کو ہرایا، جب تک عامر بھائی لوگوں کے اصلی نمائندے نہیں ہوں گے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ حالات بہتر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اب اگر آپ دیکھ لیتے ہیں کہ دہشت گردی جو ہے نا روز بروز بڑھ رہی ہے، ان سے کنٹرول نہیں ہو رہی ہے، یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے۔ بلوچ انسرجنسی، اس کو سیاسی طور پر اگر آپ ڈیل کریں گے تو کچھ ہوگا۔ بندوق پہ زور پہ ہوتا تو 20-22 سال ہو گئے، اس کو ختم ہونا چاہیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج اس میں زیادہ شدت آ گئی ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ بلوچستان کو اسلام آباد اون کریں، بلوچستان کی رائے کا احترام کریں اور بلوچستان کے سائل اور وسائل اس کے حوالے کریں، تاکہ بلوچستان کے لوگ انسانوں کی طرح، باقی انسانوں کی طرح اپنی زندگی گزار سکیں۔ لیکن یہاں پہ ہمارے پاس، ہماری کنٹرول میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہماری پارلیمنٹ ہے۔ پارلیمنٹ ایک ڈھانچہ ہے جس میں روح نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں، میں کوئی 30 سال سے پارلیمنٹ میں، جی میرے خیال میں یہ آپ نے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک کانٹیکسٹ تو ہمیں دے دیا جو آپ سمجھتے ہیں کہ جو درست کانٹیکسٹ ہے، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ جو ہم دیکھتے ہیں دہشت گردی کی بات آتی ہے، اور بالکل آپ نے درست کہا کہ بہت سارے عوامل ہیں، لیکن ہماری جو صوبائی حکومت ہے بلوچستان کی، آپ کہہ لیں کہ وہ بھی نمائندے ہی ہیں نا، پھر وفاقی حکومت بھی، اس کے زیادہ تر تانے بانے جو ہے وہ بھارت سے جوڑتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ بیرونی ہاتھ ہو کہ وہ اندرونی ہمارے تضادات کا فائدہ اٹھا رہا ہے بھارت، لیکن اندرونی عوامل کیا ہیں؟ کچھ آپ نے بیان بھی کیے کہ جس کی وجہ سے یہ جو ملیٹنسی ہے، دہشت گردی ہے، اس کا فریق مضبوط سے مضبوط تر ہو رہا ہے، کہ جو ہم اعداد و شمار بھی دیکھتے ہیں کہ اس میں نظر آتا ہے کہ جی جو کہتے ہیں نا اسپائک آ گیا ہے۔ جی دیکھیں نا، یہ جو اسلام آباد کی مائنڈ سیٹ ہے، وہ ہمارے نوجوانوں کو روز بروز پارلیمنٹ سے دور کرتا جا رہا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت میں، پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے، پاکستان میں جمہوریت نہیں ہوگی، ہم کیوں اپنے آپ کو اس عذاب میں ڈال دیں؟ تو وہ آہستہ آہستہ، چاہے بلوچ ہے چاہے پختون ہے، وہ ملیٹنسی کی طرح جا رہے ہیں۔ اس کا حل یہی ہے کہ آپ عوام کی رائے کا احترام کریں، بلوچستان کے جو بھی سائل ہے، وسائل ہے، وہ یہاں کی حکومت کے حوالے کریں۔ ابھی تو اس دفعہ الیکشن تو نہیں ہوا ہے ضیاء بھائی، یہاں تو اکشن ہوئے ہیں۔ جس نے جتنا پیسہ زیادہ لگایا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں اس طرح سے بلوچستان میں ایک اسٹرکچرل ڈیمیج آ گیا ہے۔ بلوچستان کے تمام ادارے، نہ پولیس کام کر رہا ہے، نہ بیوروکریسی کام کر رہا ہے، نہ پارلیمنٹ کام کر رہا ہے۔ بس روز بروز آپ دیکھیں گے اگر یہی حال رہا، 2-3 مہینے کے بعد مزید حالات خراب ہوں گے جو میں دیکھ رہا ہوں۔ اچھا، وہ آپ کی گفتگو سے تاثر ہی ملتا ہے کہ جی سیکورٹی فورسز کی کارروائیاں اپنی جگہ، لیکن سیاسی حل پر زور دینا چاہیے۔ آپ کے لیے وہ کیا امکانات، کس طرح سے، کیا آپ کا پروپوزل ہوگا
کہ جس سیاسی حل کی طرف جائیں؟ دیکھیں ہم نے تو اپنی پروپوزل آپ لوگ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں افضل مینگل کی پارٹی؟ جی دیکھیں ہم نے تو کردار ادا کیا اس وقت جب میں حکومت میں تھا. میں گیا مذاکرات کیا 89% 70% مذاکرات کامیاب بھی ہوئے, لیکن ان لوگوں نے بیک کیا. جب ان لوگوں نے بیک کیا میں تو نکل گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بیک ڈور چینل پہ بات چیت کرنی چاہیے, یہاں ریفارم کرنی چاہیے, نوجوانوں کو جو ہے نا زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جاب دینی چاہیے, بلوچستان کے وسائل کو بلوچستان پہ خرچ کرنا چاہیے, پھر جا کے آہستہ آہستہ, کیونکہ یہ ایک دن کا کام نہیں ہے, اس میں ملٹی ڈائمنشن اسٹریٹجی کی ضرورت ہے. اب یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ لاپتہ افراد کا ہے. روزانہ ہمارے روڈز بند ہیں. بارڈر کا مسئلہ ہے, روزانہ بارڈر کے جتنے بارڈر ایریا ہے وہاں پہ جو ہے نا وہ بند ہے. تو جب آپ لوگ جو ہے نا ان کے چولہے جب نہیں جلیں گے تو وہ تو چیخیں گے نا, کیا کریں گے؟ یہ آپ نے تذکرہ کیا کہ جب آپ وزیر اعلیٰ تھے تو زمانے میں کوشش کی گئی, اور بقول آپ کے کہ اس کا ایک تو مجھے سمجھائیے گا کہ پریمس کیا تھا, کس ایمبٹ کے تحت وہ آپ لوگوں نے گفتگو کی تھی, کس سے کی تھی, اور کیا وجہ تھی کہ دیکھیں وہاں پہ اسلام آباد میں آل پارٹیز ایک کانفرنس ہوئی جس میں پاکستان کی عسکری قیادت, پولیٹیکل قیادت سب موجود تھے. ان لوگوں نے مجھے اختیار دی کہ آپ جا کے بات کر لیں. تو ہم نے بات چیت شروع کی, 2 راؤنڈ ہمارے ہوئے. ان کو یہ تھا کہ جی آپ پاکستان کے سیکورٹی کو چیلنج نہیں کریں, پاکستان کے آئین کو مانیں. دے ایگریڈ, اور ان کے جو مطالبات تھے وہ عوامی نوعیت کے تھے جس کو صوبائی حکومت پورا کر سکتا تھا. خاص طور پر جب ہم نے نوابزادہ سے بات کی تھی, بلندک سے, تو اس نے ہمیں رسپانس دی, ہمارے روایت کے مطابق ہمیں انٹرٹین کیا. اب تو چیزیں اور خراب ہو گئی. اب تو تمام جو ملیٹنسی ہے وہ نوجوانوں کے ہاتھ میں آ گیا ہے. اب اس میں پیچیدگی زیادہ بڑھ گئی ہے. تو اب اس وقت کس کو انگیج کرنا پڑے گا؟ یہ جو آپ نے کہا کہ جی ٹھیک ہے, اس زمانے میں تو سردار ہوتے تھے یا سرداروں کے نمائندے ہوتے تھے جو ان کی کہتے ہیں نا کس کی ڈوریں ہلا رہے ہوتے تھے. اب بقول آپ کے کہ اگر وہ نوجوانوں کے ہاتھ میں آ گئی تو کہاں سے آپ شروعات کریں گے, کن کو انگیج کریں گے, کس سطح پہ؟ دیکھیں نا یہاں تو مینلی جو آ رہا ہے, جو مینلی ملیٹنٹ آرگنائزیشن ہے وہ تو مینلی BLF ہے جو یہاں پہ ہے, باقی بھی ہیں لیکن اس وقت مینلی تو یہی ہے. اور تو ان کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے. وہ کسی سردار کے ساتھ چل رہے ہیں, یا مطلب ہے کہ مڈل کلاس کے ہاتھ میں آ گئی اس کی لیڈرشپ؟ کیا لگ رہا ہے, کیا آپ کے انالیسس ہے؟ نہیں, میں کہتا ہوں اس وقت تو بالکل نوجوانوں کے ہاتھوں میں چلے گئے نا. جو BSO کے نوجوان تھے وہ دونوں جو ہے نا BLF ہو یا BLA ہو, آلموسٹلی کنٹرول بائی ینگ. تو وہ لوور مڈل کلاس کے لوگ ہیں, BSO کے پیداوار ہیں. اب تو ان کے پاس آ گئے. یہ زیادہ مشکل تھے اس زمانے میں جب میں تھا, وہ زیادہ آسان تھا. لیکن پھر بھی آپ جب تک اصلاحات نہیں کریں گے, جیسے لاپتہ افراد کا مسئلہ ہے, اس کو کیوں آپ لاپتہ کرتے ہیں؟ اس کو آپ تھانوں میں رکھیں, جیلوں میں رکھیں, ان کو ٹرائل کر لیں تاکہ ہمارے جو ہے لوگوں کو لاپتہ افراد کا بڑا ہی مطلب ایک متنازع موضوع بنا ہوا ہے. اور یقیناً ظاہر ہے کہ کسی بھی شخص کو, کسی بھی بچے کو, نوجوان کو لاپتہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن پھر میں دیکھتا ہوں کہ سیکورٹی فورسز کے حوالے سے یہ آتا ہے, مطلب ایک جواب آتا ہے جواب میں, جس میں کہا جاتا ہے کہ جی بہت سے لاپتہ نہیں ہیں, اور وہ جو ہے کیمپس میں جا کے شامل ہو گئے ہیں, وہ خود سے جو ہے ہائیڈنگ میں چلے گئے ہیں. بلکہ جب ایران پہ پاکستان جو لاپتہ ہے بھائی جان, ابھی لاپتہ افراد کا تو میرے پاس وہ نہیں ہے نا. وہ کئی لوگ ایسے تھے, ایک منٹ میں اپنا جملہ مکمل کر لوں پھر آپ جواب دیجئے گا, کہ اس میں کئی لوگ ایسے تھے کہ جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا لاپتہ ہیں, لیکن پھر وہ اس حملے کے اندر جو تھے وہ ہلاک ہوئے. تو یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس کو بہت زیادہ پلے اپ نہیں کیا جا رہا. یقیناً جو جینوئن لوگ ہیں چاہیے, وہ بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کے طور پہ بھی استعمال ہو رہا ہے آپ کے خیال میں یہ چیز؟ جی میرے خیال میں دیکھیں صاحب, اگر آپ اس کو اس طرح دیکھیں کہ اگر مکمل سچ نہیں ہے تو ایک حد تک تو سچ ہے. روزانہ ہمارے علاقوں میں خاص طور پر جو مکران ہے, اواران ہے,
یہ خزدار ہے، یا کراچی اس میں کراچی میں اور لاہور میں جو لوگ اسلام آباد میں لاپتہ ہوتے ہیں اور دو تین دن کے بعد آ جاتے ہیں، کچھ غائب ہو جاتے ہیں، کچھ آپ 10 آدمی اٹھاتے ہیں، 4 چھوڑتے ہیں، 6 رکھ لیتے ہیں، یہ تو کامن پریکٹس ہے یہاں پہ میرے خیال میں۔ تو اس کے لیے ہماری مختلف فوروں میں یہی تجویز تھی کہ جی آپ مہربانی کر کے ان کو جیلوں میں رکھیں تاکہ ان کے والدین خاندان مطمئن ہو، آپ ان کو قانون کے مطابق ٹرائل کریں۔ اس کے علاوہ جو نوجوان ہیں ان کو جاب اپرچونٹی دے دیں، عوام کو اس کو اپنی رائے کا حق دے دیں۔ یار اگر اس طرح ہوا ایک الیکشن ہو جائے اور اس طرح 2024 کے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بلوچ علاقوں میں تو کوئی الیکشن نہیں ہوگا، پھر کوئی حصہ نہیں لے گا۔ اچھا، آپ نے بات کی کہ جی اصلاحات اور نوجوانوں کو انگیج کرنے کی بات کی، تو یقیناً یہ آپ کا ایک اہم نقطہ ہے کہ جی جو جبری گمشدگیاں ہیں وہ سلسلہ بند ہونا چاہیے، اگر مطلب اس میں تھوڑا بہت بھی اگر سچ ہے تو وہ اس حصے کو ایڈریس ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ کیا آپ کے خیال میں انگیجمنٹ کیا جائے نوجوانوں سے کہ وہ جو ان کی ناراضگی ہے، جو ان کے اندر ایک ریڈیکلزم آ گیا ہے، ریڈیکل ہو گئے وہ اتنے زیادہ، اس کو ذرا سا آپ جو ہیں مین اسٹریم میں لا سکیں، روزگار کے مسئلے حل کریں؟ دیکھیں میں آپ سے عرض کروں، کیا ہونا چاہیے؟ میں آپ سے عرض کروں، دیکھیں میں آپ سے عرض کروں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بلوچستان کے حقیقی نمائندوں کو حق دے دے کہ وہ پارلیمنٹ میں آئیں، جو ریئلی عوام کے نمائندے ہیں، وہ پھر یہ تمام کام کر سکتے ہیں۔ دیکھیں نا، موجودہ گورنمنٹ ہے وہ نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ ابھی تو میں چونکہ یہاں پہ ہوں، مجھے پتہ نہیں چل رہا ہے کہ موجودہ حکومت کو کون چلا رہا ہے۔ ریئلی میں آپ کو کہتا ہوں، میں ہر چیز میں انوالو ہوں، بڑے قریب سے دیکھتا ہوں، تو ابھی تو پتہ نہیں اسلام آباد سے چل رہا ہے، وزیر اعلیٰ ہاؤس سے چل رہا ہے، کہیں اور سے چل رہا ہے، nobody can explain کہ یہ حکومت کون چلا رہا ہے۔ مالک صاحب ذرا میں خطا کلامی کر رہا ہوں، مجھے کان میں کہا جا رہا ہے کہ میں مختصر وقفہ لوں، اور جب ہم ناظرین وقفے کے بعد آئیں گے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ ہم بات کرتے مسائل پہ، کچھ مسائل کے حل کی بھی بات ہوگی لیکن وقفے کے بعد۔